الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. محترم سامعین کرام، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات توصیفات کی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمانوں کے گھروں میں ہماری پرورش ہوئی. اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان و کرم ہے جس نے ہمیں صراط مستقیم پہ چلایا. وہ اللہ رب العالمین جو سمیع ہے، بصیر ہے، عزیز ہے، قدیر ہے، غفور الرحیم ہے. اللہ رب العالمین کی جتنی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے. میں صرف اور صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام کے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً بالخصوص آخر نبی خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سامعین کرام، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے. اسی لیے ہم سب کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا. ایک ایسا مہینہ کہ جس مہینے میں اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور شیطان کو جکڑ دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو گمراہ نہ کر سکے جیسا کہ عام دنوں میں کرتا ہے. ایک ایسا مہینہ کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی طور پر اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا انعام عطا کرتا ہے، جس میں خصوصی طور پر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی مغفرت، اپنے بندوں کی توبہ اور اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے. تو ایسے عظیم الشان مہینے کا پانا یقیناً اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. سامعین کرام، رمضان کا مہینہ سب سے الگ مہینہ ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور مہینے کا نام نہیں لیا. سال کے 12 مہینے ہیں، کسی اور مہینے کا نام نہیں لیا سوائے رمضان کے. رمضان سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے. رمضان اللہ رب العالمین کی طرف سے نیکیوں کا ایک سیزن ہے جو ہمیں اور آپ کو مل رہا ہے. رمضان اپنی بخشش کروانے کا ایک گولڈن اور سنہرا موقع ہے اللہ کی طرف سے. اور بد نصیب ہے وہ لوگ، وہ انسان جو رمضان کے مقدس مہینے کو پائے اور اس کی زندگی میں کوئی چینجنگ نہ آئے. وہ جیسے پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا وہ رمضان کے مہینے میں بھی نہیں پڑھتا. وہ جیسے پہلے قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تھا وہ رمضان کے مہینے میں بھی نہیں کرتا. وہ جیسے پہلے برائیوں سے نہیں بچتا تھا وہ رمضان کے مہینے میں بھی نہیں بچتا. بد نصیب ہے وہ لوگ، وہ انسان
اور بدنصیب یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علي، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ انسان مٹی میں مل جائے، اس انسان کا نقصان ہو جائے، اس انسان کا ستیہ ناش ہو جائے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے یعنی میرے اوپر درود نہ بھیجا جائے۔ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانَ، اور اس انسان کا بھی ستیہ ناش ہو جائے، وہ انسان بھی مٹی میں مل جائے جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے، ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ، اور رمضان کا مہینہ گزر جائے اور رمضان کے مہینے میں اور رمضان کی برکات حاصل نہ کر سکے، وَأَنْ يُغْفَرَ لَهُ، اور اس کی بخشش نہ ہو سکے۔ اللہ اکبر، بہت بڑا جملہ ہے۔ رمضان آپ کی بخشش کروانے کا ایک گولڈن کو سنہرا موقع ہے جو ہمیں اور آپ کو مل رہا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں، اور یاد کرو کہ 2023 میں بہت سارے مسلمان ہمارے درمیان رمضان مبارک کے مہینے میں موجود تھے، وہ اس سال نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو کہ اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی میں ایک اور مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ ہم ان لوگوں سے بہتر ہیں جو اس رمضان کے آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلے گئے اور ان کی زندگی میں رمضان کا ایک مہینہ کمایا، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہماری زندگی میں ایک اور رمضان کا مبارک مہینہ آیا۔ آپ کو ایک حدیث سناتا چلو۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، بڑے مشہور صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے اور دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا، اور ان دونوں میں سے ایک آدمی زیادہ عبادت گزار تھا اور دوسرا آدمی کم عبادت گزار تھا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو بھائی ہیں، ایک بھائی زیادہ محنتی ہے اور دوسرا بھائی کم محنتی ہے۔ ایسے ہی مسئلہ دین کا ہے، دین کے مسئلے میں بھی سب لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک مسجد میں دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں کے پاس دولت ہے، ایک آدمی دینے کے لیے انکار کر رہا ہے اور ایک آدمی بغیر کہیں لاکھ روپیہ دینے کے لیے تیار ہے، اور ایک آدمی ہے اذان ہو رہی مسجد میں آ جاتا ہے، اگلے صف میں بیٹھ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، اور دوسرا آدمی جو ہے جو بالکل پچھلے صف میں آتا ہے، نماز تو دونوں پڑھ رہے ہیں لیکن دونوں میں فرق ہے۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ دو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے بیک وقت اسلام قبول کیا، اور ان دونوں میں سے ایک آدمی زیادہ عبادت گزار تھا اور اسے شہادت کی موت نصیب ہوئی، اور دوسرا آدمی کم عبادت گزار تھا اور اس کی موت نیچرل موت ہوئی، عام موت ہوئی۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ دوسرا آدمی شہادت پانے والے آدمی سے جنت میں پہلے چلا گیا، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا لوگوں سے، تو جس کو سن کر لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دوسرا آدمی شہادت پانے والے آدمی کے 1 سال کے بعد تک زندہ نہیں رہا، اور اس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور روزے رکھے اور سال بھر نمازیں پڑھتا رہا، تو ان دونوں کے درمیان اتنی دوری ہے جتنا کہ زمین اور آسمان میں ہے۔ آپ ذرا غور کریں اس حدیث کے اندر، یہ دونوں آدمی اکٹھے مسلمان ہوئے اور ان میں سے ایک دوسرے کی نسبت زیادہ عبادت گزار تھا اور اسے شہادت کی موت نصیب ہوئی، بلکہ دوسرا آدمی کم عبادت گزار تھا اور اس کی موت عام موت ہوئی، نیچرل موت ہوئی۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ پہلے جنت میں چلا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے سال بھر نمازیں پڑھی اور رمضان کا مبارک مہینہ نصیب، اور اس کو رمضان کا مبارک مہینہ نصیب ہوا اور رمضان کے روزے رکھے، تو نمازوں اور روزوں کی بدولت وہ شہادت پانے والے آدمی سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان المبارک کا مہینے کا پانا اور اس کے روزے رکھنا یقیناً اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ ہمارے کتنے رشتہ دار، کتنے دوست و احباب پچھلے سال رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان کے آنے سے پہلے ہی وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے اور انہیں یہ مبارک مہینہ نصیب نہ ہوا، جبکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی دی، تندرستی دی اور یہ مبارک مہینہ نصیب فرما کر ہمیں دوبارہ موقع دیا کہ ہم تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لیں اور اپنے رب کو، اپنے خالق کو، اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں۔ یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رمضان مبارک کا یہ مہینہ ہماری زندگی کا آخری مہینہ ہو اور آئندہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی ہم بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائیں، تو ہمیں یہ موقع غنیمت تصور کر کے اس کی برکات کو سمیٹنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ سامعین کرام، ہم یہ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، لیکن اس کی خصوصیت کیا ہے؟
اس کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اس مبارک مہینے میں اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزادی کا انعام عطا کرتا ہے. دلیل اس طرح عن جابر قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان لله تعالى اتقاء في كل من النهار في كل ليلة. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ رب العالمین ہر افطاری کے وقت بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. وذلك في كل ليلة، اور ایسا ہر رات کرتا ہے. اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان للہ تبارک وتعالى اتقاء في كل يوم وليلة، یعنی في رمضان، وان لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر دن اور ہر رات اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ایسا ہر دن اور ہر رات اور ہر مسلمان کی ایک دعا قبول کی جاتی ہے. تو ان احادیث کے پیش نظر ہمیں خصوصی طور پر اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شامل کر لے جنہیں وہ اس مبارک مہینے میں جہنم سے آزاد کرتا ہے. کیونکہ اصل کامیابی بھی یہی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جس شخص کو جہنم سے بچا دیا جائے گا، جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، فقد فاز، پس وہی لوگ کامیاب ہیں. وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے. تو رمضان المبارک کے مہینے کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس مبارک مہینے میں اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. دوسری خصوصیت، جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور سرکش شیاطین کو جگڑ دیتا ہے. اور یہ تینوں امور بھی رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کے مہینے کی پہلی رات آتی ہے تو سرکش شیاطین اور سرکش جنوں کو جگڑ دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان کے دروازے ایک بھی کھلا نہیں چھوڑا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے ایک بھی بند نہیں کیا جاتا. نمبر 5، رمضان المبارک کی پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے. جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون سے کہا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے، جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو تم اس میں عمرہ کر لینا، کیونکہ عمرہ حج کے برابر ہے. اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک انصاری خاتون سے جس کا نام ام سنان تھا، کہا کہ تم نے ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا؟ تو اس انصاری خاتون نے کہا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کی قضا ہے. یعنی اگر کوئی شخص میرے ساتھ حج نہیں کر سکا، اگر وہ رمضان کے مبارک مہینے میں حج کر لے گا تو اس کو عمرہ کر لے گا تو اس کو حج کے برابر ثواب ملے گا. یعنی اگر کوئی شخص رمضان کے مبارک مہینے میں عمرہ کر لے تو اس کو حج کے برابر ثواب ملے گا، وہ اب اس نے نبی کے ساتھ حج کر لیا ہے. آج آپ دیکھیں کہ آج حج کرنے کے لیے جائیں تو تقریباً 4 سے 5 لاکھ روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے اور عمرہ تقریباً 1-1.5 لاکھ روپے میں ہو جاتا ہے. اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو دولت سے نوازا ہے تو رمضان کے مبارک مہینے میں عمرہ کریں اور حج کا ثواب حاصل کریں. یہ رمضان المبارک کے مہینے کی خصوصیت ہے. اور جو شخص رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور رمضان کے مہینے میں روزے کا اہتمام کرے تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں کہ والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ رب العالمین نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا ثواب تیار کر رکھا ہے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں اللہ سے حصول کے ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یعنی کہ اللہ کی رضا کی خاطر
सच्चे दिल से रोजे रखे तो उसके साबिता गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये रमजान का मुबारक महीना चल रहा है और इस मुबारक महीने की बरकत को हासिल करें और इस मुबारक महीने में रोजे का एहतमाम करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कसरत से जिक्र करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ कर दे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से पक्की सच्ची तौबा करें कि रमजान के महीने से पहले जो हमने गुनाह किए हैं उन गुनाहों से सच्ची तौबा करें और आइंदा उन गुनाहों से बचने की कोशिश करें और अपने ईमान को ताज़ा करें। यह रमजान का मुबारक महीना है और इस मुबारक महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को सबसे ज्यादा जहन्नम से आजाद करता है और अपने बंदों की मग़फ़िरत करता है। जो शख्स रमजान के मुबारक महीने में रोजों का एहतमाम करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ कबूल करता है और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात करेगा। जो शख्स रमजान के मुबारक महीने में रोजे का एहतमाम करता है तो क़यामत के दिन रोजा उसके लिए शिफाअत करेगा। रोजा कहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसने अपनी ख्वाहिशात को बचा के रखा और भूख और प्यास इसने बर्दाश्त की। रोजा कहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको माफ कर देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी शिफाअत करेगा। इसी तरह जो शख्स रमजान मुबारक के महीने में कुरान का एहतमाम करता है, तिलावत का एहतमाम करता है तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से कुरान उसकी शिफाअत करेगा। कुरान कहेगा ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन ये रात भर मेरी तिलावत क्या करता था, ऐ अल्लाह इसको माफ कर दे और उसको जन्नत में दाखिल कर दे। मेरे प्यारे भाइयों, ये रमजान का मुबारक महीना चल रहा है और इस मुबारक महीने में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है ये हम जानते हैं, लेकिन हम उन नेमतों से दूर हैं। आखिर वजह क्या है? आज क्यों हम नमाजों से दूर हैं? आज हम क्यों नमाज का एहतमाम क्यों नहीं कर रहे हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसरत से इबादत क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए कि आज हमारे दिलों पर जो स्याह नुक्ता है वो पड़ चुका है। मेरे प्यारे भाइयों, ये रमजान का महीना चल रहा है और इस मुबारक महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन से पक्की और सच्ची तौबा करें और आइंदा तमाम गुनाहों से माफी करें और उन गुनाहों से पक्की सच्ची तौबा करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ करने वाला है। तो लिहाजा हमें चाहिए इस मुबारक महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कसरत से जिक्र करें और नमाज का और रोजों का एहतमाम करें। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन, ये रमजान का मुबारक महीना चल रहा है, इलाहुल आलमीन इस मुबारक महीने की बरकत को समेटने की कोशिश करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन इस मुबारक महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो मुसलमान भाई परेशान हाल है, इलाहुल आलमीन उन सब की परेशानी को दूर करना। इलाहुल आलमीन जो मुसलमान भाई कर्जदार हैं, इलाहुल आलमीन उन सब की कर्ज कदाई का मुहैया करना। इलाहुल आलमीन जो मुसलमान बे औलाद हैं, इलाहुल आलमीन उन सबको नेक औलाद सालिह अता फरमा। इलाहुल आलमीन जब तक हमें जिंदा रखे इस्लाम पर जिंदा रख और जब हमारा खात्मा हो तो इस्लाम पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।